بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اپنی کتاب یعنی قرآن مجید عطا کی، اور قرآن مجید اپنی وضاحت خود کرتا ہے، یعنی قرآن کی آیات ہی آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ لیکن ہر وہ امت جسے اللہ نے کتاب سے نوازا، اگر وہ کتاب کو چھوڑ کر روایات کی طرف چلی جاتی ہے تو پھر اس امت میں جو وبال اور نحوست آتی ہے اس کا علاج اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا کہ وہ امت رجوع الی القرآن کرے، رجوع الی کتاب اللہ کرے، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرے۔ میں یہاں پہ ایک روایت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہماری تفسیری مواد میں اور تاریخی مواد میں اسے قصۃ الغرانیق کہا جاتا ہے، یعنی اسٹوری آف دا کرینس۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس روایت کے مطابق، جسے بہت سے مفسرین نے بیان کیا، ابن جریر سے لے کر علامہ جلال الدین سیوطی تک اور علامہ ابن حجر تک، اور اس کے علاوہ طبقات ابن سعد سے لے کر ابن اسحاق تک، واقدی نے، ان تمام نے، سیرت نگار اور اس کے علاوہ مفسرین، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور بعد نے تو اس حد تک کہا کہ اس کی اصل کسی نہ کسی شکل میں موجود ضرور ہے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ قرآن مجید جب اپنی بات کو خود واضح کرتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسی غیر ضروری اور ایسی بیہودہ روایات کی طرف جائیں۔ اس لیے کہ اس روایت کے مطابق جو بیان کی جاتی ہے کہ جس کی تصدیق نہ تو قرآن کا داخلی مزاج اور داخلی نظام کرتا ہے، اور نہ ہی قرآن سے باہر اس وقت کا ماحول، حالات اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً یہ نبوی کا 5واں سال تھا کہ آپ سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کرتے ہوئے کہ جہاں پہ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، آپ نے کہا کہ کیا تم نے غور کیا ہے لات و عزیٰ پر، اور یہ جو ان کی دیوی ہے منات، اس پر کیا تم نے غور کیا؟ روایت میں یہ ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، وہ الفاظ یہ تھے کہ تلک الغرانیق العلیٰ وإن شفاعتہن لترتجیٰ، کہ یہ جو غرانیق ہیں، یعنی یہ جو بت ہیں، معبود ہیں، یہ بڑی شان والے ہیں، اور ان کی شفاعت قابل قبول ہے اور قیامت کے دن قبول کی جائے گی۔ اب اس کے بعد جب رسول اللہ نے سورت کو ختم کیا روایت کے مطابق تو کفار و مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔ حالانکہ اگر ہم قرآن مجید کے اس مقام کو دیکھتے ہیں، سورۃ النجم کا آغاز تو ان الفاظ سے ہوتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ تمہارے صاحب نہ تو گمراہ ہوئے نہ بہکے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے تو بولتے نہیں، جو بولتے ہیں یعنی وہ رب کی وحی ہوتی ہے۔ یعنی قرآن جو بیان کرتے ہیں آپ، یہ آپ اپنی خواہش سے نہیں بیان کر رہے، یہ تو قرآن وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آپ پر اترتا ہے۔ یہاں سے سورت کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو یہ آیات تلاوت کی، افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، کہ یہ تو بڑی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کہ یہ جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں، ان کو تم نے صرف نام دے رکھے ہیں، باقی اللہ کی طرف سے تو کوئی اس پر علم نہیں اترا اور نہ کوئی دلیل اتری ہے۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ تو ظن کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ اب ان مقامات کو دیکھیے کہ یہ مقامات بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی، اس میں اسی بات کو بیان کیا کہ بھئی تم اپنے لیے تو بیٹے بنا لیتے اور خدا کے لیے تم بیٹیاں بناتے ہو، اور یہ تو بہت ہی غیر منصفانہ تقسیم ہے، غلط تقسیم ہے، دھاندلی ہے۔ یہ تنقید ہے اور یہ تردید ہے مشرکین کے عقائد اور نظریات کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں
یہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور کلام ہوتا ہے، آپ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی طرف سے کچھ شامل کریں اس کلام میں، اللہ کی کتاب میں، تو فرمایا کہ ہم آپ کے دائیں ہاتھ سے آپ کو پکڑیں گے اور پھر آپ کی رگ حیات کو ہم کاٹ دیں گے، شاہ رگ کو ہم کاٹ دیں گے۔ یہاں تک فرمایا قرآن نے۔ یعنی قرآن کا مطالعہ کرنے والے اور قرآن کو پڑھنے والے اور قرآن کا علم رکھنے والے ان روایات پر بھلا کیا بھروسہ کریں گے؟ اور پھر اگر ہم خارجی حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ جب ان روایات کو ہمارے ہاں اختیار کیا گیا اور قرآن کو چھوڑا گیا، پھر اس سے کیا نتائج سامنے آئے؟ اس سے سب سے بھیانک نتیجہ یہ سامنے آیا کہ مستشرقین نے ان روایات سے فائدہ اٹھایا۔ ولیم میور نے سب سے پہلے سٹینک ورسز کا لفظ استعمال کیا، لائف آف محمد لکھی، جس کا جواب سر سید احمد خان نے دیا، اور پھر گزشتہ صدی میں سٹینک ورسز کے نام سے ایک ناول لکھا گیا۔ یہ سٹینک ورسز، یہیں سے یہ الفاظ لیے گئے، شیطانی آیات، اور اس روایت کی بنیاد پر یہ ساری عمارت کھڑی کر دی گئی۔ مسلمان خواہ ان کا تعلق علماء کے طبقے سے ہے یا فقہاء کے طبقے سے ہے یا محدثین کے طبقے سے ہے یا مفسرین کے طبقے سے ہے، کسی بھی طبقے سے کوئی تعلق رکھنے والا ہے، لیکن ہمارے لیے حجت اور ہمارے لیے بنیاد اگر ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان روایات کی دین میں اور قرآن کے مقابل ذرہ بھر کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان روایات پر بات کریں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن مجید کے اس واضح اسلوب کو جو قرآن اختیار کرتا ہے اور اپنی آیات کے ذریعے سے ہی بات کو واضح کر دیتا ہے، اس کے باوجود ہم ایسی روایات کی طرف جاتے ہیں کہ ان روایات سے قرآن مجید کی کوئی خدمت نہیں ہوتی، بلکہ اغیار کو، مستشرقین کو موقع ہاتھ آتا ہے کہ وہ اسلام پر اعتراض کریں اور ایک جھوٹی اور من گھڑت روایت کی بنیاد پر اسلام پر اور قرآن کی حفاظت اور قرآن کی صیانت پر ایک بہت بڑا اعتراض کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ وہ قرآن کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو روایت کرنے والا کوئی ایک شخص نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ پوری امت نے اس کو روایت کیا اور پھر پوری امت نے ہی اس کو اختیار کیا اپنی نمازوں میں، اپنی تہجد میں، اپنے نوافل میں، قرآن کی تلاوت میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں۔ اس قرآن کی حفاظت میں تو کسی کو شک نہیں ہو سکتا، لیکن اس طرح کی روایات اگر اہل علم اپنی تحقیق کا موضوع بنا کر اور ان کی حیثیت کو کسی نہ کسی حد تک بیان کر کے اپنی کتابوں میں جگہ دیتے ہیں، تو اس سے سب سے بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ اعتراضات، شبہات اور اشکالات جو اسلام کے خلاف کھڑے کیے جاتے ہیں اور جن کا بیج نوجوانوں کے ذہن میں بویا جاتا ہے اور ان کی آبیاری ان جھوٹی اور من گھڑت روایات کے ذریعے سے کی جاتی ہے، پھر ان کے جوابات دینا اہل علم کے لیے خود مشکل ہو جاتا ہے۔